نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ماہ رجب المرجب بھی شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمتوں بھرے سفر معراج کے ساتھ ایک بڑی خاص نسبت ہے۔ اور پھر آج رجب کی 11 تاریخ ہے اور 13 رجب المرجب وہ مولا کائنات علی شیر خدا سلام اللہ علیہ ان کی ولادت باسعادت کا عظیم دن ہے۔ ابھی آپ منقبت خوبصورت سن رہے تھے اور پھر ایک ہمارا موضوع چل رہا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی بنیادی 2 خوبیاں ہوتی ہیں جن کا ذکر قرآن کرتا ہے، جو باری تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، سورہ یونس فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ مگر یہ ولی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اگر جاننا چاہو کہ اولیاء کون ہوتے ہیں، اللہ کن کو اپنی ولایت اور دوستی کے لیے چنتا ہے، تو فرمایا ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ صاحبان ایمان ہوتے ہیں، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور اپنے من کو تقوی کے نور سے روشن کر دینے والے ہوتے ہیں۔ گویا جہاں ایمان اور تقوی جمع ہو جائے وہاں سے ولایت جنم لیتی ہے۔ اور ہماری بات چل رہی تھی کہ یہ جو باری تعالیٰ نے ایمان کی بات کی ہے کہ ولایت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، تو ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اور سورہ حجرات کی آیت کریمہ جس کو میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر تلاوت کیا، ہماری 2 نشستیں اس موضوع پر ہو چکی ہیں، اس میں باری تعالیٰ نے ایک عجیب انداز میں ایمان کو ڈیفائن کیا ہے اور مومنوں کی تعریف کی ہے کہ مومن کون ہوتے ہیں۔ میں دوبارہ آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہوں کہ ذرا قرآن کے اس مقام کو سنیں سمجھیں۔ فرمایا انما المؤمنون، ایمان والے تو صرف وہ لوگ، یہ کلمہ حصر ہے جس کا معنی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ مومن فقط وہ لوگ ہیں کون؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر بھی ایمان لائے اور اس کے رسول پر بھی ایمان لائے، اور ایسا ایمان لائے ثم لم یرتابوا، کہ پھر اس ایمان کے اندر شک کی دراڑ پیدا نہ ہو، ان کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، جو زبان پر ہو دل اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور ساتھ ایک خاص بات جس کی طرف پچھلی نشست میں نے متوجہ کیا ہے اور آج ہم اس بات سے شاید غفلت کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، فرمایا اگر حقیقی مومن بننا چاہتی ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پکا اور سچا ایمان لانے کے بعد اگلا تقاضا یہ ہے کہ مومن وہ ہیں وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔
اللہ اور اس کے رسول پر پکا اور سچا ایمان، اور اس ایمان کے بعد پھر اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد۔ یہ دونوں باتیں کرنے کے بعد پھر اس آیت کا اینڈ حسر کے انداز میں کیا، فرمایا اولئک هم الصادقون، حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ اگر یہ خوبی نہیں ہے تو فرمایا پھر کروڑ مرتبہ آپ کلمہ پڑھتے پھریں، اپنے ایمان کی فکر کریں کہ وہ ہے بھی یا نہیں۔ اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگر اس تقاضے کو پورا نہیں کرے۔ اور میں نے عرض کی تھی کہ سوچنے کی بات ہے یہ جو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ پھر اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ جہاد کا لفظ نکلا ہے جوہد سے، اور جوہد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تودو کرنا، کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا، جد و جہد کرنا۔ مگر سوال یہ ہے کہ فار وٹ، وہ جد و جہد کس مقصد کے لیے جس کو باری تعالیٰ نے ایمان کا درجہ دیا؟ وہ میں نے سورہ صف کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی تھی، جو کلمات 3 مقامات پر باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں وارد فرمائے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور بھیجا اس لیے تاکہ اس کا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کرے۔ وہ اللہ کیوں اس دین کو غالب کرنا چاہتا ہے؟ اس میں مفاد اس کا اپنا نہیں ہے بلکہ اسے مفاد ہمارا عزیز ہے۔ اس نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا ہے، دستور عطا کیا ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کو وہ دین حق سے تعبیر کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے بنائے ہوئے باطل نظاموں پر میرا دیا ہوا یہ نظام غالب آئے، کیونکہ جب یہ سسٹم، یہ نظام غالب آئے گا تو میرے بندوں کو اس سسٹم کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے گا، اور جب اس سسٹم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یقیناً ان کی دنیا بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور ان کی آخرت بھی کامیابی۔ اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے اس نے یہ ذمہ داری کائنات کے اندر اس ہستی کو عطا کی کہ جس ہستی سے بڑھ کر اس کا کائنات میں محبوب بھی کوئی نہیں تھا۔ فرمایا محبوب یہ ذمہ داری اب آپ کو سونپ رہا کہ آپ جائیں اور آپ جا کر میرے عطا کردہ اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کریں۔ اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کر اس دین کے غلبہ کے لیے ایک تحریک شروع کی۔ جب آپ نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی تو اسے ایک تحریک کا آغاز ہوا، اور اس تحریک کو اگر ہم نام دینا چاہیں تو اس تحریک کا نام ہوگا غلبہ دین حق کی تحریک، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہی اپنے محبوب کو اس دین کے غالب کرنے کے لیے۔ اور وہ لوگ جو کلمہ پڑھ کے اس تحریک کو جوائن کر رہے تھے، اس آپ کی دعوت کو قبول کر رہے تھے، تو گویا وہ کلمہ پڑھ کر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کر رہے تھے کہ مولا اس دین کو غالب کرنے کے لیے اگر ہمیں تن من دھن بھی قربان کرنا پڑا تو اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ وہ جو ایمان کا حصہ، وہ جد و جہد بتا رہا ہوں کہ جد و جہد کس مقصد کے لیے ہے، تو وہ ذرا چشم تصور میں لائیں کہ جب وہ وعدہ یہ کر رہے تھے کلمہ پڑھ کے کہ مولا اس دین کے غلبہ کے لیے ہم کسی قسم کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، تو ان کے ایمان کا معنی یہ تھا کہ اس دین کے غلبہ کے لیے قربانی دیں گے، تب وہ توبہ کریں گے۔ اور یہ بات باری تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی ارشاد فرمائی، فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے یہ سودا کر دیا ہے۔ جب کوئی شخص مومن کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھتے ہی اس کا اللہ کے ساتھ یہ سودا ہو جاتا ہے کہ مولا اب جان بھی دے دی ہے اور یہ سارا مال بھی دے رہا ہے۔
اور اللہ کہتا ہے کہ بندے جب جان اور مال مجھے دے دے گا تو میں خدا وعدہ کرتا ہوں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کہ میں تمہیں ان کے بدلے جنت عطا کرتا ہوں۔ یہ ایمان کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ کلمہ پڑھتے ہی بندے کا منہ اللہ کے ساتھ سودا ہو جاتا ہے کہ مولا اب جان بھی تیری ہے، اب مال بھی تیرا ہے۔ اللہ نے وہ جان اور مال لے کے کیا کرنا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میری دی ہوئی اس جان کو بھی اور میرے دیے ہوئے اس مال یعنی ہر نعمت کو بھی جو میرا منشا ہے کہ یہ دین حق باطل نظاموں پر غالب آنا چاہیے، اس دین کے غلبہ کے لیے ان کو خرچ کرو۔ جب اس کے لیے محنت کرو گے، تگ و دو کرو گے، قربانی دو گے تو میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کرتے جاؤں۔ جب باری تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ مومن وہ ہے جو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اور یہی ایمان ولی کی پہلی صفت ہے۔ جب تک ایمان اس درجے کا نہیں ملتا تب تک وہ ولایت کی راہ پر چلنے کے قابل۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ولی کا معنی ہوتا ہے مددگار۔ تو ولی جب مددگار بنتا ہے تو کس کا مددگار؟ اللہ اس کا مددگار بنتا ہے، اور ولی اللہ اور اس کے رسول کا مددگار بنتا ہے۔ کس سینس میں کہ اللہ جس دین کو غالب دیکھنا چاہتا ہے، جس مقصد کے لیے اس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو ولی اپنی جان اور مال قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے پھر سب کچھ اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہے۔ تو جب عام ولی کی یہ خوبی ہے تو وہ ہستی جن کے قدموں سے ولایت جنم لیتی ہے۔ کائنات میں کسی کو ولایت ملتی نہیں ہے جب تک کہ پہلے علی کی مہر نہ لگ جائے۔ اس علی کی شخصیت کا اگر جائزہ لیا جائے تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلبہ دین حق کی تحریک کی دعوت کا جب آغاز کیا تو پہلے نمبر پر جس ہستی نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اس ہستی کا نام ہے مولا کائنات علی شیر۔ حالانکہ آپ کا بچپنا ہے، اور اس بچپنے کے اندر پہلی ہی مرتبہ دعوت پر جب قرآن پاک کی آیت آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجیے، ان کو ڈرائے۔ میرے آقا نے دعوت کی، سب کو گھر پہ اکٹھا کیا، سارے رشتہ دار مخالفت میں، اور اس موقع پر ایک ہی بچہ، ابھی جوانی بھی نہیں، بچے، اور بچوں میں سے جس ہستی نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غلبہ دین حق کے لیے اٹھنے والی تحریک کی حمایت کا اعلان کیا، اس ہستی کا نام ہے مولا کائنات علی شیر۔ اور پھر ان کی پوری کی پوری زندگی کا آپ مطالعہ کر لیجئے، دیکھیں نا، اگر عام ولی مددگار ہے وہ اپنا سب کچھ اللہ کی اس دین کے غلبہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، تو قربان جائیں مولا کائنات علی شیر خدا کی شان پر کہ جن کو میرے آقا نے ہر مشکل وقت میں خود یاد سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور جب اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب یوں دعا کرو، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ مولا مجھے صدق کے ساتھ اس شہر سے نکال اور صدق کے ساتھ اگلے مقام پر داخل کر۔ اس کی تفصیلیں آگے بہت ساری ہیں، اور ساتھ مولا حکم دے رہا ہے قل محبوب یہ دعا کرو کہ مولا مجھے اپنی بارگاہ سے ایک طاقتور مددگار عطا فرما، نصیر عطا۔ اس سلطان نصیرہ کی تفسیر بن کر جو ہستی ہے آئی، اس ہستی کا نام ہے مولا کائنات علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا مددگار اللہ تعالیٰ نے عطا کر کے بھیجا۔ پھر غزوہ بدر، بلکہ وہ تو بعد کی بات ہے، آپ ہجرت کی رات کو دیکھیں نا، تو ہجرت کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ روانہ ہونے لگے تو جس ہستی کو آپ نے یاد کیا وہ مولا کائنات علی شیر خدا ہے۔ فرمایا علی میں تو جا رہا، کافر باہر ننگی تلواریں لے کے کھڑے، کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، آپ کے سپرد کر رہا ہوں، آؤ ان امانتوں کے امین بن کر آج میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ وہ جو ہے نا کہ پھر مومن کا سودا ہو جاتا ہے، ولی سودا کر لیتا ہے مولا کے ساتھ، مولا جان بھی تیری، مال بھی تیری۔
اب ذرا چشم تصور میں لائیں، اس رات بستر مصطفیٰ پر سونا کوئی موت کو دعوت دینے سے کم، مگر قربان جائے علی کی وفاداری پر بلا چو چرا بلا خوف و خطر بستر مصطفیٰ پر لیٹتے، بس ادھر لیٹے اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، ایک پائٹی کی طرف ایک سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر ساری رات حفاظت بھی کرتے رہے، مبارکبادیاں بھی دیتے رہے کہ مبارک ہو، آج رات کائنات میں علی سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں۔ اور قرآن کی آیت اتر آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو مولا کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کو بھی بیچ ڈالتے ہیں۔ بھئی جن کے اس سودے کا اعلان خدا کرے تو سوچو نا اس علی کے ایمان کا عالم کیا ہو، خدا اعلان کر رہا ہے۔ اس موقع پر بھی میرے آقا نے یاد کیا، بعد میں کسی نے پوچھا کہ علی کافر ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے، کوئی اس رات چین کی نیند بھی آئی یا نہیں آئی؟ فرمانے لگے جس سکون کی نیند اس رات بستر مصطفیٰ پر آئی ہے زندگی میں کبھی آئی نہیں۔ یہ تعلق تھا، یہ وفاداری تھی۔ جب پوچھا کہ دشمن تو ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے، تو آپ فرمانے لگے کہ سکون کی نیند اس لیے آئی کہ میرے آقا کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری ہوئے تھے کہ یہ امانتیں کل امانت والوں کے سپرد کر دیں۔ اس لیے مجھے یقین تھا کہ کم از کم آج کی رات علی کو موت نہیں آ سکتی، اگر موت آ جاتی امانتیں امانت والوں کے سپرد نہ ہوتی، کردار مصطفیٰ کی چادر پہ دھبا آ جاتا اور یہ اللہ کو کبھی منظور نہیں۔ اس لیے مجھے یقین تھا کہ کم از کم آج کی رات علی کو موت نہیں آ سکتی۔ یہ ایمان تھا، یہ یقین تھا کملی والے آقا کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی باتوں پر۔ میں بتا رہا ہوں کہ قرآن نے پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایسا ایمان کہ جس میں شک کی دھڑ پیدا نہ ہو۔ پھر بات عقلوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات میں کبھی شک پیدا نہیں۔ تو فرمایا چونکہ آقا نے فرما دیا تھا کل امانتیں سپرد کر دی، تو شک کی گنجائش ہی نہیں تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ آج موت نہیں آ سکتی۔ پھر ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو قربان جائے علی کی خوش نصیبی پر میرے آقا نے مہاجرین اور انصار ان کے درمیان ایک مواقعات قائم کیا۔ آپ ایک مہاجر کو اٹھاتے، ایک انصار کو اٹھاتے، ان کو آپس میں بھائی بھائی ڈکلیئر کرتے، حتیٰ کہ جب سب کو بھائی بھائی بنا دیا اور علی کی باری نہیں آئی، آپ کی آنکھوں سے کچھ آنسو نہیں۔ میرے آقا نے پوچھا علی یہ نہ سننے کا سبب؟ عرض کی آقا آپ نے سب کو بھائی بنا دیا ہے مگر مجھے کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا۔ میرے آقا فرمانے لگے کہ علی میں تجھے کس کا بھائی بناؤں، دنیا اور آخرت میں تجھے اور مجھے اللہ نے بھائی بنا دیا۔ قربان جائے علی کی اس خوش نصیبی کا کیا شان ہے، کیا بتاؤں۔ پھر غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ ہے جس کا ذکر خود قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا، اور یہ وہ معرکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے غلاموں کی مدد کے لیے باقاعدہ ملائکہ کو بھیجا، اور حق و باطل کے اس معرکے کا آغاز وہ علی کی تلوار سے جب کافروں کی طرف سے 3 ان کے بڑے سورے جن میں عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید تھا، یہ 3 ان کے بڑے بڑے سردار میدان میں، تو وہ مبارزت کا ایک دور تھا نا، آ کے دعوت دیتے تھے آؤ کون ہمارے مقابلے میں نکلتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کے لیے 3 انصار کو بھیجا۔ انہوں نے پوچھا کون ہو تم؟ تعارف تھے کافر مگر ایک غیرت کا پہلو بڑا عجیب تھا۔ جب انہوں نے بتایا کہ ہم مدینہ کے انصار ہیں تو روٹین کا تعارف کروایا، تو کہنے لگے ہمارا خون اور تمہارا خون برابر نہیں ہے، ہمارے مقابلے کے لیے ہمارے مقابلے کے لوگوں کو بھیجو۔ مکہ کے لوگ آئے، ہاشم کے خاندان سے، ہاشمی خاندان سے۔ انہوں نے پلٹ کر آقا کو جب میسج دیا تو اس 313 کے لشکر کے اندر میرے آقا نے سب سے پہلے نمبر پر جس ہستی کو پکارا، فرمایا اینا علی، علی کا، اور قربان جائے علی کی آمد پر
آپ لوگوں کو پھلانتے ہوئے جب سامنے آئے اور تلوار کو ہوا میں لہرایا اور زمین پر ٹیک کر اس پر کھڑے ہوتے عرض کی لبیک یا رسول اللہ. علی کو میرے آقا نے بھیجا. ساتھ پھر آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیں ان کی عظمت اور شان. اللہ نے کیا شان اور مقام عطا کی تھی کہ جب مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو لوگ رک رک کر دیکھتے تھے کہ کوئی جوان جا رہا ہے. اور تیسری ہستی جن کو بھیجا وہ ابو عبیدہ بن حارث تھے, ان کو بھیجا. تو مولا کائنات علی شیر خدا کا مقابلہ ولید سے, سر سے لے کر پاؤں تک وہ لوہے کی زرہ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا. وہ پوری وہ زنجیروں کی بنی ہوئی زرہ ہوتی تھی, سر پر لوہے کا, جیسے آج کل ہیلمٹ پہنتے ہیں موٹر سائیکل والے, تو اس طرح کا سر پر بھی ان کا لوہے کا ہوتا تھا. انہوں نے آپ سے فرمایا کہ آپ وار کریں. آپ نے فرمایا اگر میں نے وار کیا تو تجھے تو وار کرنے کا موقع ہی نہیں. آپ کی عورتیں بڑی نوحہ کرنے والی ہیں, آپ کو اجازت دیتا ہوں پہلے آپ وار کر دیں, جو جوہر دکھانے ہیں دکھا لیں. اس نے وار جو کیا تو علی نے اپنی ڈھال پر اسے روکا, اور روکنے کے بعد جیسے ہی آپ نے وار کیا تو سر سے لے کر پاؤں تک بس یوں چلا کہ ادھر ہاتھ تلوار آپ کی لہرائی اور دیکھتے ہی دیکھتے سر تن سے جدا لگا. تو گویا بدر میں بھی علی کی تلوار سے اس مارکے کا آغاز ہوا. پھر خندق کے اندر قربان جائیں وہاں پہ میرے آقا نے علی کو بھیجا جس پر فیصلہ ہوا. اور پھر خیبر کے موقع پر بھی میرے آقا نے علی کو یاد فرمایا. میں ٹائم دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے معزز مہمان بلکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے. میں انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنے اس مضمون کو ہم جاری رکھیں گے. مولا کائنات علی شیر خدا کی بارگاہ میں صرف یہ نذرانہ پیش کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ قدم بڑھائیں تو خیبر کا در اکھڑ جائے. کیا بات ہے, قدم بڑھائیں تو خیبر کا در اکھڑ جائے. اٹھے جو ہاتھ تو مرحب کا سر اکھڑ جائے. صفات خاص کا مجموعہ نفیس ہے, نبی کے بعد خدا ساختہ رئیس ہے. اور علی جو سوئے عدو مصطفیٰ سمجھتے ہیں, علی چلے تو نصیری خدا سمجھتے ہیں. سمجھ سکا نہ علی کی حقیقتوں کو کوئی, نہ ذہن پا سکا اتنی بلندیوں کو کوئی. اے شہر علم کے در مجھ پہ علم وا کر دے, جو مجھ کو تیری حقیقت سے آشنا کر. یہی دعا ہے خدا سے کہ جب قیامت ہو میری نجات کا باعث تیری محبت ہو, اور لکھے ہوں ماتھے پہ میرے یہی حروف جلی, علی امام منست و